کل ہم نے تیسرا مقام شروع کیا تھا جہاں پر مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب تھا بھائی، اور وہ کون سا ہے بھائی جی وہ ما اضمر عاملہ علی شرطۃ التفسیر ہے۔ وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ ایسا اسم ہے جس کے بعد کیا واقع ہو؟ فعل یا شبہ فعل، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس سے اعراض کر رہا ہو، کس میں مشغول ہونے کی وجہ سے؟ اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں مشغول ہونے کی وجہ سے۔ اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو کیا کر دے؟ نصب دے دے۔ تو سب سے پہلے مسلط جب کرنے لگیں تو کیا دیکھیں گے؟ اسی کو مسلط کریں گے سب سے پہلے۔ اگر اس کو مسلط نہیں کر سکتے پھر اس کے مناسب کو دیکھیں گے، اور مناسب میں پھر دیکھیں گے اسی کا مترادف لے آئیں۔ کیا لے آئیں؟ مترادف۔ اگر مترادف سے بھی معنی خراب ہو رہا ہے یا اس کو نہیں کر سکتے تو پھر کس کو لے آئیں گے؟ جو اس کے ساتھ لازم ہو۔ کیا ہو؟ لازم ہو۔ سمجھ میں آیا؟ میں مثلا کہتا ہوں زیدن ضربتہ، اس پر کس کو مسلط کریں گے؟ اسی ضربتہ کو یہاں مقدر نکالیں گے۔ وزیدن مررت بہ، یہاں پر مولانا یہاں تو مررت کو مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو نصب نہیں دیا کرتا، تو اس کا مترادف لے آئیں گے، اور وہ کیا ہے؟ جاوزت۔ اور پھر زیدن ضربت غلامہ، یہاں پر بھی ضربت کو مسلط نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ معنی خراب ہو جائے گا۔ ضربت غلامہ تو آگے بتلا رہا ہے ضرب غلام پہ واقع ہوئی ہے، اور اگر پیچھے بھی ضربت نکال لیں تو ضربت زیدن کا معنی بن جائے گا کس کی پٹائی ہوئی ہے؟ زید کی پٹائی ہوئی ہے۔ اور تو لہذا یہاں اس کا لازم نکالیں گے۔ زید کے غلام کی پٹائی کے ساتھ کیا چیز لازم ہے؟ زید کی اہانت، تو اہان تو نکالیں گے۔ اور یا زیدن حبست علیہ، یہاں پر کیا نکالیں گے؟ لابست۔ لابست کا کیا معنی؟ متعلق ہوا، میں متعلق ہوا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ لابست زیدن، دیکھو اصل میں ہے زیدن حبست علیہ، کہ میں زید پر بند کیا گیا، روکا گیا بھائی۔ اور جب زید کے پاس مجھے روکا گیا اور اس کے پاس مجھے بند کیا گیا اس پر، تو کیا میرا زید سے کیا ہو گیا؟ تعلق آ گیا۔ کیا آ گیا؟ تعلق آ گیا۔ تو لابس کو یہاں نکالیں گے، اس کے ساتھ لازم ہے۔ تو زید کے ساتھ محبوس کر دینے کے ساتھ لازم ہے اس کے ساتھ تعلق کا ہونا بھائی۔ وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ أَوْ عِنْدَ وُجُودِ أَقْوَى مِنْهَا كَأَمَّا مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ وَإِذَالِ الْمُفَاجَاتِ۔ اب یہاں یاد رکھو بھئی یہ جو ہے نا ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، یہاں نصب پڑھنا بھی، نصب بھی آیا کرتا ہے، رفع بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو نصب جب پڑھیں گے اس صورت میں تو معلوم ہوا اس کا عامل ہوگا محذوف، اور جب رفع پڑھیں گے تو پھر دراصل ہم اس کو مبتدا بنا دیا کرتے ہیں۔ مثلا زیدن ضربتہ، یہاں کیا نکالیں گے زیدن کے لیے؟ ضربتہ، تو اصل کلام کیا ہے؟ ضربت زیدن ضربتہ۔ اور اگر اسی کے دوسری ترکیب یوں ہو سکتی ہے، میں زیدن ضربتہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں زیدن ضربتہ، زیدن۔ اب مولانا دیکھیے زیدن مرفوع لفظاً ہے مبتدا، اور ضربتہ پورا جملہ کیا ہے اس کی؟ خبر۔ زید ترکیب یوں ہوئی زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، ضربتہ فعل با فاعل، ہاں ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا زید کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہوا۔
تو دیکھو زیدن پڑھنا بھی جائز تھا اور زیدن پڑھنا بھی زیدن پڑھو گے تو یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے ہو جائے گا، اور زیدن پڑھو گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا، پھر یہاں کوئی عامل مقدر نہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ عامل مقدر نہیں۔ اب یاد رکھو اس بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر رفع کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، بعض جگہوں پر وہاں نصب آپ نہیں پڑھ سکتے، بعض جگہیں ایسی ہیں وہاں نصب کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، وہاں رفع آپ نہیں پڑھ سکتے، بعض جگہوں پر نصب کا پڑھنا پسندیدہ ہوتا ہے، مختار ہوتا ہے، جائز تو دونوں ہیں لیکن مختار کیا ہے؟ بعض جگہ رفع مختار ہوتا ہے کہ جائز تو دونوں لیکن مختار کیا ہے؟ رفع ہے، اور بعض جگہ دونوں برابر ہوتے ہیں، جو بھی پڑھ لیں۔ تو کل 5 صورتیں بن گئیں بھائی۔ اعراب 2 قسم کا آیا مولانا، کون سا؟ رفع یا نصب۔ اب مولانا 5 صورتیں کیا بنی؟ پہلی صورت رفع واجب، دوسری صورت نصب واجب، تیسری صورت رفع مختار رفع، چوتھی صورت نصب مختار، اور 5ویں صورت تساوی، دونوں کا پڑھنا برابر ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو 5 صورتیں ہیں کہ نصب واجب ہوگا یا رفع واجب ہوگا، یا 2 صورتیں یا رفع مختار ہوگا یا نصب مختار ہوگا، یا دونوں برابر۔ تو وہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ اب وہ 5 جگہیں آپ کو بتائیں گے بھائی، مختصر عبارت کے اندر بڑا لمبا طویل مشکل مسئلہ وہ حل کر دیں گے۔ دیکھیے بھائی کہاں رفع کے سب سے پہلے وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ، اور رفع کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، رفع کو ترجیح دی جائے گی، اختیار کیا جائے گا بھائی۔ کہاں پر؟ بالابتدائی، اور رفع کس کے سبب سے ہوگا؟ کیا بنے گا وہ؟ مبتدا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا۔ تو رفع مختار ہوگا بسبب ابتدا کے، عند عدم قرینۃ خلافہ کی ضمیر راجع ہے مولانا رفع کو، ایک رفع ہے ایک خلاف رفع ہے۔ خلافہ کا کیا معنی؟ خلاف رفع نا، ضمیر کس کو راجع؟ رفع کو۔ تو خلاف رفع کیا ہوا؟ نصب۔ کیا ہوا؟ 2 ہی صورتیں بتلائیں نا، یا رفع ہے یا تو رفع ہوگا، اور رفع کا خلاف کیا ہے؟ نصب۔ تو کہتے ہیں مختار پسند رفع کو اختیار کیا جائے گا، ترجیح دی جائے گی بالابتدائی بسبب۔ تو اب وہ مقامات بیان کرنے لگے ہیں جہاں رفع کا پڑھنا مختار ہے، پسندیدہ ہے، راجع ہے۔ کب؟ عند عدم قرینۃ خلافہ، جب کہ رفع کے خلاف کا یعنی نصب کا، جب کہ نصب کا قرینہ موجود نہ ہو، جبکہ نصب کا قرینہ موجود، لیکن مولانا ایسا نہیں، جب نصب کا قرینہ ہی نہیں موجود تو پھر تو رفع کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب نصب بھائی قرینہ دونوں کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ قرینہ رفع کا بھی ہو نصب کا بھی ہو پھر تو جائز ہے، نصب پڑھنا بھی جائز، رفع پڑھنا بھی جائز۔ لیکن رفع کا قرینہ زیادہ قوی ہو تو اس صورت میں پھر کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ رفع کو ترجیح دی جائے گی۔ جس کا قرینہ قوی ہوگا اس کو کیا دے دیں گے ہم؟ تو یہاں تو بات درست نہیں بن رہی بھائی کہ جب کہ نصب کا قرینہ ہی نہ ہو، جب نصب کا قرینہ ہی نہیں ہے تو نصب کا پڑھنا تو جائز ہی نہیں، پھر تو کیا واجب ہوا؟ رفع پڑھنا۔ لہذا یہاں ایک مضاف محذوف نکال لو، سارے عبارت صحیح ہو جائے گی۔ کیا؟ عند عدم قرینۃ ترجح خلافہ، عند عدم قرینۃ ترجح خلافہ۔ جی خلاف ہی، خلاف رفع، اس سے کیا مراد ہے؟ نصب۔ اس کی جگہ ذرا اٹھا کر نصب رکھ دو۔ عند عدم قرینۃ ترجح النصب، جبکہ نصب کے راجع ہونے کا قرینہ نہ ہو۔ اب عبارت سمجھ میں آئی؟
نصب کے ترجح کا کیا معنی؟ راجح ہونا. نصب کے راجح ہونے کا قرینہ نہ ہو. ترجمہ میں آخر سے کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں بھائی عبارت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی بڑا مشکل مسئلہ ہے, اچھی طرح سمجھ لینا. جبکہ نصب کے راجح ہونے کا قرینہ معلوم ہوا, کس کے راجح ہونے کا قرینہ ہو؟ رفع کے. تو جبکہ نصب کے راجح ہونے کا قرینہ موجود نہ ہو تو پھر اس وقت کیا پڑھا جائے گا؟ رفع پڑھنا پسندیدہ ہے. رفع پڑھنا پسندیدہ ہے. سورج سمجھ میں آئی؟ مثال اس کی, زیدن ضربتہ, یہاں کیا پڑھ سکتے ہیں مولانا؟ زیدن ضربتہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیدن ضربتہ بھی. زیدن پڑھیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. اور اگر زیدن پڑھیں پھر کیا بن جائے گا؟ مبتدا. اور یہاں پر مولانا دونوں کا جائز ہے, دونوں کا قرینہ تو دونوں کا ہے مولانا, قرینہ تو دونوں کا ہے, لیکن نصب کا قرینہ راجح نہیں. نصب کا قرینہ لہذا کیا پڑھنا پسندیدہ؟ رفع پڑھنا پسندیدہ. زیدن ضربتہ. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس صورت میں حذف سے سلامت رہے گا کلام, ورنہ تو اگر آپ زیدن ضربتہ پڑھتے تو پھر کیا تھا یہاں پر؟ ضربتہ کو مقدر ماننا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ مقدر ماننا پڑتا. اور جب آپ پڑھ رہے ہیں زیدن ضربتہ, اب کسی کو مقدر ماننا پڑ رہا ہے تو کلام تقدیر سے کیا رہا؟ سلامت ہو گیا. کیا رہا؟ اور یہ اولا ہے مولانا کہ کلام کیا ہو؟ حذف سے سلامت رہے. کیونکہ اصل کیا ہے؟ ذکر کرنا ہے یا حذف کرنا ہے؟ ذکر کرنا اصل ہے, تو کلام اپنی اصل پر باقی رہا. کلام کیا ہے؟ اپنی. سب کو بات سمجھ میں آئی دلیل بھائی؟ او عند وجود اقوا منہا, منہا کی ضمیر راجع ہے قرینے کو, قرینتی خلافی کو, قرینتی خلافی کو. او عند وجود, یا جب کہ پایا جائے, اقوا زیادہ قوی, منہا کس سے؟ اس قرینہ جی قرینت خلافی ہی, یعنی قرینت نصبی, قرینت نصب کی. نصب کے قرینے سے زیادہ قوی قرینہ پایا جائے کس چیز کا؟ رفع کا. بھائی قرینہ نصب کا بھی موجود ہے, قرینہ رفع کا بھی موجود, لیکن زیادہ قوی کس کا قرینہ ہے؟ رفع کا. رفع کا. صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی یہ کہاں کہاں پر زیادہ قوی قرینہ آئے گا؟ صاحب کافیہ مثال دے رہے ہیں کہ اما مع غیر الطلبی, جب اما غیر طلب کے ساتھ آئے, ایسے فعل کے ساتھ آئے جس میں طلب نہ ہو. وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ, اور دوسرا مقام کون سا ہے جہاں پر اذا آئے؟ کون سا اذا؟ جو مفاجات کے لیے ہو, مفاجات کے لیے. بھئی اما غیر طلب کے لیے آئے, دیکھو اما ہے حروف شرط میں سے. اما کیا ہے؟ حروف شرط میں سے. اور اس کے بعد فا جواب میں کیا آیا کرتی ہے؟ فا آیا کرتی ہے. اما زیدن فمنطلقن, اما زیدن فمنطلقن. تو دیکھا یہ اما ہے, اس کے جواب میں کیا آئی؟ فا آئی. زیدن ہے مبتدا, منطلقن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. بھائی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو اما چونکہ متضمن ہے معنی شرط کو, لہذا خبر پر ہم نے کیا داخل کر دی؟ فا داخل کر دی. کیا کر دی؟ تو اما شرط کا معنی کی وجہ سے. اچھا بھائی, اب یہ جس پر فا آئی ہے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے.
بات چل رہی ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی، اور ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کہتے کس کو تھے؟ وہ اسم جس کے بعد کیا آئے؟ فعل یا، تو یہاں پر اما کے بعد ایک اسم آئے گا اور فا کے بعد کیا آئے گا؟ فعل آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ اسم بھی آ سکتا ہے اما زید فمنطلق، لیکن ہماری بحث کس میں چل رہی ہے؟ جبکہ فا کے بعد کیا آ رہا ہو؟ فعل آ رہا ہو۔ جب فا کے بعد فعل آ رہا ہے، اب یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر بننے کی صلاحیت اس میں آ گئی، کیونکہ پیچھے ایک فعل کو، اسی فعل کو محذوف مان کر اس آگے آنے والے فعل کو ہم اس کے لیے کیا بنا سکتے ہیں؟ تفسیر۔ بھائی کیا بنا سکتے ہیں؟ بھائی آگے اگر فعل یا شبہ فعل ہی نہیں آ رہا تو پھر تفسیر بنا سکتے ہیں آپ؟ پھر تو تفسیر ہی نہیں بنا سکتے۔ تو دیکھیے میں نے کہا اما زید فاکرمتہ، اما زید فاکرمتہ، تو یہاں دیکھیے ایک صورت یہ ہے، بلکہ یوں بناؤ جملہ، لقیت القوم، میں نے قوم سے ملاقات کی، واما زید فاکرمتہ، واما زید فاکرمتہ، تو دیکھو اما کے بعد کیا آیا؟ اسم، اور اس کے بعد آتی ہے فا، اور فا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل۔ تو یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر بننے کی صلاحیت زید میں آ گئی۔ بھائی کیا آ گئی؟ کیونکہ اما کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ایک اسم ہے، اور اسم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل ہے، اور وہ فعل کیا ہے؟ اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہے۔ کیا ہے؟ مشغول ہے، یعنی اما زید فاکرمتہ کس میں مشغول ہے؟ یہ تو اس کی ضمیر میں مشغول ہو یا اس کے متعلق میں۔ لیکن یہاں پر آپ نے پڑھا کہ کبھی رفع پسندیدہ ہوتا ہے اور کبھی نصب پسندیدہ، کبھی رفع واجب، کبھی نصب واجب، اور کبھی دونوں کیا ہوتے ہیں؟ برابر۔ تو لیکن بہرحال مقام ایسا ہونا ضروری ہے کہ اسم کے بعد فعل آئے یا شبہ فعل، اور وہ فعل یا شبہ فعل کیا ہونا چاہیے؟ اس کی ضمیر یا اس کے متعلق کے اندر مشغول ہونا چاہیے، اس طور پر کہ اسی فعل یا اس فعل یا شبہ فعل کو اسی اسم پر اگر ہم مسلط کریں تو وہ اس کو کیا کر سکے؟ نصب دے سکے۔ شرائط تو پوری ہونی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ معلوم ہو اسم کے بعد کیا آنا چاہیے؟ فعل یا شبہ فعل کا آنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے میں نے کیا کہا؟ لقیت القوم واما زید فاکرمتہ، تو اما کے بعد آیا زید، اور زید کے بعد اما چونکہ شرط کے لیے ہے تو اس کی خبر پر کیا داخل ہوئی؟ فا، اور بھئی وہی بات کر رہا ہوں جو بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور فا کے بعد آگے اب کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے۔ اب یہ فعل دیکھو، اگر یہ طلب والا فعل ہے تو پھر تو رفع کا پڑھنا مختار نہیں، اگر یہ غیر طلب والا فعل ہے تو پھر رفع کا پڑھنا مختار ہے۔ پھر اما طلب کے ساتھ آ رہا ہے یا غیر طلب کے ساتھ ہے؟ بھائی یہ صاحب کافیہ نے کیا کہا؟ رفع کا پڑھنا مختار کب ہے؟ کہ جب اما کس کے ساتھ آئے؟ غیر طلب کے ساتھ آئے۔ تو دیکھو یہاں دو فعل آ سکتے تھے، ایک ہے طلب والا، ایک غیر طلب والا۔ میں نے کہا لقیت القوم واما زید فاکرمتہ، تو اکرام، میں نے اس کا اکرام کیا، کوئی طلب ہے؟ جی نہیں۔ ہاں اگر میں کہتا ہوں لقیت القوم واما زید فاکرمہ، امر آ گیا یا نہیں آ گیا؟ امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ طلب کے لیے۔ نہیں کس لیے آیا کرتی ہے؟ طلب کے لیے۔ دعا کس لیے آیا کرتی ہے؟ طلب کے لیے۔ استفہام کس لیے آیا کرتا ہے؟ طلب کے لیے۔ تمنی کس لیے آیا کرتی ہے؟ طلب کے لیے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی انشاء مراد لے لو، کیا لے لو؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی اما کے بعد اگر نہیں، امر نہیں، تمنی، استفہام، دعا وغیرہ ہو، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، اس کے علاوہ ہو، کیونکہ ان سب میں تو طلب ہے۔ امر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کی طلب۔ نہیں کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ ترک کام کی طلب ہوتی ہے۔ دعا میں بھی کیا ہے؟ طلب۔ استفہام میں بھی کیا ہے؟ یعنی ان میں سے کوئی نہ ہو،
تو پھر کیا پڑھنا پسندیدہ؟ رفع پڑھنا پسندیدہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مثال دیکھیے میں نے کیا بتلائی، لقیت القوم واما زید فاکرمتہ. اب بتلائیے اکرمتہ یہ طلب ہے یا غیر طلب ہے بھائی؟ غیر طلب ہے، غیر طلبی ہے مولانا. تو اب یہاں کیا پڑھنا پسندیدہ؟ رفع. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو یہاں نصب کا بھی قرینہ ہے، یہاں رفع کا بھی قرینہ ہے، لیکن رفع کا قرینہ زیادہ قوی ہے. نصب کا کیا قرینہ ہے جی؟ نصب کا قرینہ یہ ہے، یاد رکھو آپ آگے جا کر پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے فصل، ایک ہے وصل. ایک ہے فصل، ایک ہے وصل. فصل کہتے ہیں عطف نہ کرنا، جدا کر دینا، اور وصل کہتے ہیں عطف کر دینا، ملا دینا. میں نے کہا ضربت زیدًا واکرمت عمرًا. ضربت زیدًا کیا ہے؟ پورا جملہ ہے. اور آگے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ واکرمت عمرًا. اکرمت عمرًا بھی پورا ایک جملہ ہے، اور اس ثانی جملے کا میں عطف کر رہا ہوں کس پر؟ اول جملے پر. کیا کر رہا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں وصل. میں نے ملایا یا نہیں ملایا عطف کے ذریعے دونوں کو بھائی. اور ایک ہے میں کہتا ہوں ضربت زیدًا اکرمت عمرًا. میں نے حرف عطف ذکر کیا تو دو جملوں کے درمیان عطف ذکر نہیں کیا، حرف عطف ذکر نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں فصل. کیا کہتے ہیں؟ فصل بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ عطف کیا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ وصل. عطف کو، حرف عطف کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فصل. اب یہ بات یاد رکھو، جب وصل کیا جائے تو پسندیدہ، وصل کیا جائے تو جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر کیا جائے تو کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے بھائی؟ ایک جملہ ہے فعلیہ، دوسرا علیہ آپ جملہ اسمیہ، تو اس میں بھی آپ وصل کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ وصل کر سکتے ہیں. ایک جملہ کون سا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ عطف آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ پہلا فعلیہ ہے تو ثانی کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ پہلا اسمیہ ہے تو ثانی کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسمیہ. اس سے عبارت میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حسن پیدا ہوتا ہے کہ جب معطوف معطوف علیہ ایک جیسے ہوں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ یہ ضابطہ پتہ چل گیا؟ اب دیکھیے میں نے جب کہا لقیت القوم، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ ہے فعلیہ. آگے میں کہہ رہا ہوں وَأَمَّا زَيْدٌ، واو حرف عطف لے کر آیا اور عطف ہو رہا ہے تو عطف کیا یہ وصل ہوا. یہ کیا ہوا؟ وصل. اور وصل میں کیا پسندیدہ ہے؟ فعلیہ کا عطف. جملہ فعلیہ کا عطف کس پر کیا جائے؟ جملہ فعلیہ پر. لہذا اگر آپ آگے یوں پڑھتے ہیں وَأَمَّا زَيْدًا فَأَكْرَمْتُهُ، وَأَمَّا زَيْدًا فَأَكْرَمْتُهُ، یہ زید کو جب میں نے منصوب پڑھ لیا، معلوم ہوا اس سے پہلے ایک اور اکرمتو محذوف ہے. کیا ہے؟ اکرمتو کیا ہے؟ محذوف ماننا پڑے گا یا نہیں؟ تو عبارت کیسے بن جائے گی؟ وَأَمَّا اکرمت زیدًا فَأَكْرَمْتُهُ، وَأَمَّا اکرمت زیدًا فَأَكْرَمْتُهُ. اب بتائیے جملہ فعلیہ کا عطف کس پہ ہو گیا؟ واو سے پہلے بھی جملہ فعلیہ اور واو کے بعد ہے وہ بھی کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ. کیونکہ وہاں بھی آپ نے کون سا فعل محذوف، کیا محذوف نکالا ہے؟ فعل محذوف نکالا تو وہ بھی فعلیہ. تو دیکھو نصب کا قرینہ موجود ہے اور یہ قرینہ ترجیح دے رہا ہے نصب کو کہ کیا پڑھنا بہتر ہے؟ نصب پڑھنا راجح ہے. یہاں پر راجح. صورت سمجھ میں آئی؟ کیا چیز کہہ رہی ہے کہ نصب پڑھنا راجح ہے؟ کیا قرینہ ہے کہ ماقبل میں جملہ
تو ما بعد بھی کیا ہونا چاہیے؟ فعلیہ ہونا چاہیے، لہذا کیا پڑھو ادھر؟ نصب. یہ قرینہ یہ تقاضا کر رہا ہے. لیکن مولانا آگے ہے اما آ رہا ہے، اور اما جو ہے یہ جملہ اکثر یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اس کے بعد مبتدا واقع ہوا کرتا ہے. کیا واقع ہوا کرتا ہے؟ مبتدا واقع ہوا کرتا ہے. اما کے بعد کیا واقع ہوتا ہے؟ تو اگر آپ اس کو پڑھتے اما زیدن فاکرمتہ، تو زیدن مبتدا ہے نہیں، لہذا کیا پڑھنا چاہیے؟ اما کس پر داخل ہوا کرتا ہے؟ مبتدا، یعنی جملہ اسمیہ پر اکثر داخل ہوتا ہے. تو یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کس چیز کا قرینہ ہوا؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ رفع. اما زید فاکرمتہ. تو دیکھو وہ واو جو آ رہی ہے ما قبل میں، وہ قرینہ ہے کس چیز کا؟ نصب کو ترجیح دینے کا، نصب کو راجح قرار دینے کا. اور یہ جو اما ہے یہ کس چیز کا قرینہ ہے؟ رفع کا. اور یہ قرینہ قوی ہے مولانا. یہ قرینہ کیا ہے؟ قوی ہے. کیوں؟ اس کی ساتھ تائید بھی ہو رہی ہے ایک اور چیز کے ساتھ. وہ کیا؟ کہ اگر آپ اس کو مبتدا بنائیں گے زید ان کو، تو کلام حذف سے سلامت رہے گا. کلام کیا ہے؟ حذف سے. اور اگر آپ محذوف نکالیں گے تو حذف سے سلامت نہ رہا. اور آپ بتائیے حذف اولا ہے یا ذکر اولا ہے؟ یا اصل کیا ہے؟ ذکر کرنا. تو کلام حذف سے سلامت رہے یہ اولا ہے. تو اس نے ترجیح دے دی کس کو؟ کون سے قرینے؟ کون سا قرینہ قوی ہو گیا بھائی؟ رفع والا. سمجھ میں آیا رفع کا قرینہ؟ تو وہ واو کی وجہ سے ما قبل جملہ فعلیہ ہے تو ما بعد بھی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے. یہ قرینہ ترجیح دے رہا ہے کس چیز کو؟ نصب کو. اور اما جو ہوتا ہے یہ اکثر داخل ہوتا ہے کس پر؟ جملہ اسمیہ پر. اس کے بعد کیا آیا کرتا ہے؟ مبتدا آیا کرتا ہے. تو یہ قرینہ کس کا ہوا؟ رفع کا. یہ رفع کو ترجیح دے رہا ہے اور ساتھ اس کی تائید بھی ہو رہی ہے. کس کے ساتھ؟ جی کہ اس صورت میں ہم کلام حذف سے بھی کیا رہتا ہے؟ سلامت رہتا ہے. لہذا کون سا قرینہ؟ قرینے راجحیت نصب کا قرینہ بھی، راجحیت رفع کا قرینہ بھی، لیکن کون سا قرینہ زیادہ قوی؟ رفع والا. لہذا کیا پڑھا جائے گا؟ رفع. سمجھ میں آیا بھائی؟ کأما ما غیر الطلبی، اس کا یہ معنی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر طلب ہو پھر طلب غیر طلب کی قید کیوں لگائی؟ طلب والا ہو پھر جی پھر نصب پڑھنا مختار ہے مولانا. کیوں مختار ہے؟ دیکھو ذرا طلبی فعل تو لے کر آؤ پھر بات سمجھ میں آئے گی. لقیت زیدن، لقیت القوم واما زیدن فاکرمہ. یہ دیکھو اب اما کے ساتھ کیا آ گیا؟ فعل طلبی آ گیا. اب مولانا نصب پڑھنا اولا ہے. کیوں نصب پڑھنا اولا ہے؟ کیونکہ طلب فعل آ گیا، امر آ گیا. تو اگر ہم کیا کریں؟ اما زید فاکرمہ پڑھیں تو زیدن کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا. اور فاکرمہ اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر. تو یہ خبر جملہ انشائیہ بن گئی. اکرم فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، ہا ضمیر مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید کے لیے. کیا ہوئی؟ زید کو مرفوع پڑھا ہے نا مبتدا، اس کے لیے خبر چاہیے. تو یہ جملہ انشائیہ خبر بن گئی. اور جملہ انشائیہ خبر نہیں بنا کرتا کبھی بھی. جملہ انشائیہ کبھی بھی خبر جب بھی واقع ہوتا ہے علماء اس میں تعویل کرتے ہیں مقول فیہ کی. کیا تعویل کرتے ہیں؟ مقول فیہ. مثلا زید مقول فیہ اکرمہ،
زید اکرم ہو، زید مبتدا، اکرم ہو اس کی خبر. تعویل کرنا پڑے گی کہ خبر تو کیا بن رہی ہے؟ انشاء، اور خبر تو انشاء نہیں بنا کرتی. پھر زید مقول فیہ اکرم ہو، زید کہ کہا گیا ہے اس کے بارے میں اس کا اکرام کرو، تعویل کرنا پڑے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا جب اما کے ساتھ کون سا فعل آ جائے؟ طلب والا. جب طلب والا آئے تو پھر رفع پڑھنا پسندیدہ نہیں بلکہ کیا پڑھنا پسندیدہ؟ نہ، رفع پڑھنا کیوں نہیں پسندیدہ؟ اسے کہ رفع پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا مبتدا، اور آگے فعل طلبی کیا بن جائے گی؟ اس کی خبر. اور فعل طلبی جو ہے وہ خبر واقع نہیں ہوتا، اس میں کیا کرنا پڑتی ہے؟ تعویل کرنا پڑتی ہے. لہذا اس کو خبر بناؤ ہی نہ، اس پہلے والے اسم کو مبتدا ہی نہ بناؤ، اس کو کیا بنا دو؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر بنا دو. مثلا کیا پڑھو؟ زیدن اکرم ہو، زیدن اکرم ہو، کیا بن گیا؟ اکرم زیدن اکرم ہو. کوئی اشکال رہا؟ نہیں. اگر آپ زیدن اکرم ہو پڑھتے تو پھر کیا کرنا پڑتی؟ تعویل کرنا پڑتی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ، اور اسی طرح مولانا اذا مفاجاتیہ بھی جب آ جائے تو اس کے بعد بھی کیا پڑھنا پسندیدہ ہے؟ رفع کا پڑھنا پسندیدہ ہے. رفع کا پڑھنا کیسے بھائی؟ رفع کا پڑھنا بھائی یاد رکھو، یہ اذا مفاجاتیہ اکثر جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. کبھی کبھار جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے. بعض تو انکار ہی کرتے ہیں جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتا، لیکن صاحب قافیہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جایا کرتا ہے. تو دیکھیے مثلا خرجت فاذا زید یضربہ عمرو، یہ مثال لکھ رہے ہیں آپ، پہلے کی مثال لکھی ہے آپ نے؟ ہاں، مثال ساتھ لکھو بھائی، بات پھر سمجھ میں آئے گی. خرجت فاذا زید یضربہ عمرو. بھائی مشکل اور دقیق بحثیں چل رہی ہیں قافیہ کی، بھائی توجہ سے سنو بھائی. خرجت فاذا زید یضربہ عمرو، یضربہ عمرو، میں نکلا پس اچانک زید کی پٹائی کر رہا تھا اس کی عمر. بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اذا مفاجاتیہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ اچانک. میں نکلا تو اچانک زید جو ہے کہ اس کی پٹائی عمر کر رہا تھا. بھائی عمر اس کی پٹائی کر رہا تھا. اب یہاں دیکھیے اذا مفاجاتیہ کے بعد مولانا اکثر کیا آیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ، اور کبھی کیا آ جایا کرتا ہے؟ جملہ، لیکن بہت ہی قلیل ہے جملہ فعلیہ کا آنا. لہذا مولانا رفع کا قرینہ کیا ہوا؟ قوی ہو گیا، کیونکہ اکثر کیا آیا کرتا ہے اذا مفاجاتیہ کے بعد؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ آتا ہے تو اما اس کے فوراً بعد کیا آنا چاہیے؟ مبتدا، اور آگے کیا آنی چاہیے؟ اس کی خبر. تو لہذا اس صورت میں، اور رفع نصب بھی آتا ہے، یعنی جملہ فعلیہ بھی آتا ہے لیکن بڑا قلیل ہے. تو کس کا قرینہ قوی ہوا؟ رفع کا قرینہ قوی ہوا. بھائی قرینہ قوی ہوا. تو یہاں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں. خرجت فاذا زید مبتدا یضربہ عمرو، یضرب فعل، ہا ضمیر مفعول، عمرو اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ زید کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اور اگر آپ پڑھیں فاذا زیدا یضربہ عمرو، پھر کیا ترکیب ہوگی؟ خرجت فاذا یضرب زیدا یضربہ عمرو. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو پھر جملہ فعلیہ بن جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی یہ مشکل مقام ہے بھائی، اس کا تکرار کر لینا. اچھا بھائی، وَيُخْتَارُ النَّصْبُ بِالْعَطْفِ، آگے ذرا آسان ہے.
وَيُخْتَارُ النَّصْبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ، اور نصب مختار ہوگا کس کے سبب سے بھائی؟ عطف کے سبب سے. عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ کس پر عطف ہے بھائی؟ جملہ فعلیہ پر عطف کے سبب سے. لِلتَّنَاسُبِ کس وجہ سے؟ تناسب کی وجہ سے. بھائی اگر ہم اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِير کی قبیل سے بنائیں، نصب پڑھیں، تو پھر یہ کیا بنا کرتا ہے؟ جملہ فعلیہ. کیا بنا کرتا ہے؟ اور اگر رفع پڑھا جائے وہ پھر کیا بنا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ. اب ماقبل میں ایک جملہ فعلیہ آیا تھا، اس کے بعد حرف عطف آیا ہے. اب حرف عطف کے بعد کیا پڑھنا پسندیدہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہی ہونا چاہیے، جملہ اسمیہ ہونا چاہیے؟ جملہ فعلیہ. بھائی جملہ اسمیہ بھی پڑھنا جائز، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ پسندیدہ ہے، تاکہ دونوں جملوں میں کیا آ جائے؟ مناسبت آ جائے. تو لہذا اگر ماقبل میں کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، تو ما بعد میں بھی کیا پڑھنا بہتر ہے؟ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ جائے گا پھر نصب یا رفع کی صورت میں نصب. تو لہذا رفع نصب پڑھنا پسندیدہ ہے. مثلا کیا ہے؟ اس کی کیا مثال بنائیں گے؟ ضربت زیدن کوئی بنا لو. ضربت زیدن وعمرا اکرمتہ. وعمرا ضربت زیدن وعمرا اکرمتہ. تو یہاں دیکھو عمرا کس کو کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا. تو کیا بن جائے گا کلام اصل میں؟ ضربت زیدن اکرمتہ عمرا اکرمتہ. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دیکھو ضربت جملہ فعلیہ، اکرمت زیدن عمرا یہ بھی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ پسندیدہ. اور اگر آپ چاہیں تو عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں. ضربت زیدن وعمرن اکرمتہ. پھر جملہ اسمیہ کا عطف ہو جائے گا کس پر؟ جملہ. یہ بھی جائز ہے بھائی، عام ہوتا رہتا ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ وہ ہے، مناسب بتائے. اسی طرح وبعد حرف نفی، اگر مولانا کس کے بعد آئے؟ حرف، جیسے وہی مثال بنا دو. بھائی کیا مثال تھی؟ زیدن ضربتہ، اس پہ حرف نفی لے آؤ. ما زیدن ضربتہ. اسی طرح لا لے آؤ. لا زیدن ضربتہ. یہ اسی طرح صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ حرف نفی کے بعد آئے، حرف نفی کے بعد. مثال لکھ لی بھائی. ما زیدن ضربتہ ولا زیدن ضربتہ. وحرف الاستفہام، حرف استفہام کے بعد بھی ازیدن ضربتہ. ازیدن بھائی صاحب و مقامات چل رہے ہیں جہاں نصب کا پڑھنا پسندیدہ. وَإِذَا الشَّرْطِيَّةِ. چلیے بس کریں بھائی، باقی کل پڑھیں گے. چلیے هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.